آج بات کریں گے ایک ایسے دو ملکوں کی جن کا مسئلہ آج شاید مسئلہ کشمیر سے زیادہ بڑا بن چکا ہے۔ بات ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کی۔ فلسطین اور اسرائیل کو لے کے آج کل آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ان تنازع کو۔ ایسے بہت سے سوال ہیں کہ کیوں اقوام متحدہ خاموش ہے، کیوں مسلمان ممالک خاموش ہیں۔ ایسے چند سوالات جن کے جواب میں آج لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک ایسے سوال ہیں جو ہر عام آدمی ایک دوسرے سے کرتا ہے اور مجھ سے بھی کیے گئے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کیا ہے اور کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے؟ پہلے تو بات شروع کریں گے اس دن کی جس دن سے یہ واقعہ شروع ہوئے ہیں۔ سینیچر کے دن غزہ کی پٹی سے فلسطین عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 300 افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیل فضائیہ نے جوابی کارروائی کے دوران بمباری کی، جس میں 250 سے زیادہ فلسطین ہلاک ہو گئے۔ واضح رہے سینیچر کے دن حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے مطابق 3000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے گئے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیراگلائڈرز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیل حدود میں داخل ہوئے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان گزشتہ مئی کے بعد یہ سب سے زیادہ پرتشدد کشیدہ صورتحال قرار دی جا سکتی ہے۔ مشرقی وسطی کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل قریب میں بھی کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے میں آج کچھ سوالوں کے جواب آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرقی وسطی کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قائم میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا۔ یہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیم کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ کو قائم کرنے کے لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب اور ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحہ نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدگی بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کر لی۔ سوال ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں؟ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطین مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔
غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی اکثریت پسند گروہ حماس براثر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن اور غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیل آباد کار ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیل بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ یہ حماس کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر براسرار اقتدار فلسطینی اکثریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگ لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکریت ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کیوں لڑتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ موجود رہتا ہے، تاہم سینیچر کو حماس کی جانب سے ہونے والے حملے بالکل اچانک ہوئے، جس میں حماس نے پہلے درجنوں راکٹ داغے، جس کے بعد اس کے جنگجو سرحد پار کرنے کے بعد اسرائیل آبادیوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیل میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیل فوجوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ فلسطین اکثریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ خود کو عسکریت پسند گروہ القدس بریگیڈ کا ترجمان ظاہر ہونے والے ابو حمزہ کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کو جنگجوؤں نے متعدد اسرائیل فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیل فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمانڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیل علاقے میں مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یواو گیلنٹ نے کہا کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور یہ ایک اسرائیل کی ریاست ہے، یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک آزاد ریاست فلسطینی ریاست کے مطابق تحریر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیلی یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے۔
فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقل کی ریاست کے سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطین تارکین وطن کا بھی ہے، جس میں PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کو یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کی ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے دونوں جانب سے چند اقدامات ضروری ہوں گے۔ دونوں ملکوں کی طرف سے اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، جو ملک کی موجودہ صورتحال جا رہی ہے۔ غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنی ہوگی۔ دوسری جانب فلسطین گروہوں کو تشدد کرنا ہوگا اور اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی سرحدوں، یہودیوں، بستیوں اور تارکین وطن کی واپسی کے معاملے میں بھی سمجھوتہ ضروری ہے۔ سوال ہے کہ جو ہر عام بندے کا سوال کہ ان لاکھوں بچوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ کہاں ہے اقوام متحدہ اور کہاں ہے وہ مسلمان قوم جو ان ملکوں کا تنازع آپس میں ختم کراتے نہیں؟ اس سے چند سوال ہیں، ایسے لاکھوں سوال جو ہر عام آدمی کی زبان پر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کچھ ایسا سوال ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا ان دونوں ملکوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ شکریہ۔